روپیہ ہلکان ڈالر تگرا ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 روپے 80 پیسے مہنگا 224 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ صرف 2 روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 13 روپے 5 پیسے اضافہ ریکارڈ۔ نئی حکومت آنے کے بعد امریکی ڈالر 41 روپے 98 پیسے مہنگا ہوا۔ ڈالر نے روپے کو ناک آؤٹ کر دیا۔ ایپوما گروپ لیڈر اور چیمبر کے سینئر نائب صدر عمران محمود نے ڈالر میں تاریخی اضافے کو ایکسپورٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا۔ را میٹیریل قوت خرید سے باہر ہو چکا، پیداواری لاگت بڑھنے سے انڈسٹری کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تاجروں نے سردیوں کے کپڑے گزشتہ سیزن سے 40% مہنگے ہونے کا اندیا بھی دے دیا۔ 1 ارب ڈالر کے نئے ایکسپورٹ آرڈرز میں کمی، ملکی برآمدات کو بڑا دھچکا۔ ضمنی انتخابات کے بعد ایک مرتبہ پھر سیاسی عدم استحکام شروع ہو گیا۔ گاہک پاکستانی مینوفیکچررز کو آرڈرز دینے سے انکاری، ایکسپورٹرز نے مؤثر پالیسی نہ ہونا وجہ قرار دے دیا۔ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حکومتی اعلان پر تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ ملکی معیشت کو سہارا دینے والی برآمدات بھی خطرے میں پڑ گئی۔ حکومت نے امپورٹرز اور صنعت کاروں کو نئی مشکل میں ڈال دیا۔ بیرون ممالک سے الیکٹرانکس مصنوعات کی درآمد، صنعتی مشینری اور اسپیئر پارٹس منگوانے کے لیے اسٹیٹ بینک سے پیشی اجازت لینا لازم۔ کاروباری طبقے نے مصنوعات کی درآمد کے لیے ادائیگی کی مخالفت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات میاں فرخ حبیب کی ایک بار پھر حکومت پر تنقید، بولے ان لوگوں نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ضمنی انتخابات کے نتائج عوام کے سامنے ہیں، عوام نے لوٹوں کو مسترد کر دیا ہے۔ سبسڈی برائے نام، حکام سبسڈائز اشیاء کی فراہمی میں ناکام۔ جھنگ کے یوٹیلٹی سٹورز میں چاول اور دالوں کی کمی کا سامنا، شہری سبسڈی کو ترس گئے، عام مارکیٹ سے مہنگی چیزیں خریدنے پر مجبور۔ سرکاری ملازمین بھی سیاسی عدم استحکام کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور۔ تنخواہوں میں اضافہ اور ڈسپریٹری الاؤنس کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے سے ملازمین پریشان۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن، سکولز ونگ اور ملازمین ایسوسی ایشن نے 3 روز بعد احتجاج کی کال دے دی۔ ہاکی اسٹیڈیم فیصل آباد سے ملحقہ روڈ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ گھروں سے ٹریفک روانی میں خلل، نادرا آفس کی لائنوں سے پہلے لوگ سڑک پر خوار۔ ٹوبہ کی مرکزی شاہراہ اکال والا روڈ عرصہ دراز سے نامکمل، بڑھتے حادثات سے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ چلیوٹ میں متعدد خستہ حال سرکاری عمارتیں موجود، حل نہ نکالا جا سکا۔ مونسون بارشوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، ملازمین اور شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے۔ انتظامیہ 3 سال سے مدہوش، سرکاری عمارتوں کا ڈیٹا اکٹھا نہ کر سکی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ترقیاتی کام جلد شروع کرنے پر زور، سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل 1 ارب روپے کی اسکیموں کا PC1 جلد منظور کرائیں۔ ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل نے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کر دیے۔ فیصل آباد ریجن بھر میں ریلوے کے بیشتر پھاٹک خستہ حال، کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ریلوے رپورٹ حقائق سامنے لے آئی، اسٹیشن انتظامیہ نے ہیڈ کوارٹرز کو جلد مرمت کی درخواست کر دی۔ پہلی بیوی سے طلاق مؤثر نہیں ہوئی، فیصل آبادی شخص نے سالی سے دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی کی اجازت نہ لینے اور لڑکی کو اغوا کرنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت۔ CPO سید علی ناصر رضوی عدالت میں پیش ہو گئے۔ ملزم کے خلاف فوری مقدمہ درج نہ کرنے والے تھانے دار کے خلاف محکمانہ انکوائری کا آغاز، لڑکی بازیاب کرا کے رپورٹ عدالت پیش کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد میں شعبہ میکزیلو فیشل سرجری غیر فعال، ہسپتال انتظامیہ نے آلات فراہم نہ کیے۔
منہ جبڑا اور دانتوں کے آپریشن کے لیے مریض خبر الائٹ ہسپتال منتقل کیا جانے لگا۔ ایم ایس ڈاکٹر آصف حمید سلیمی کے مطابق عملہ بیڈز، وارڈز اور مشینری درکار ہے، حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سمندری کے سول ہسپتال میں مریض سہولیات سے غیر مطمئن، صرف سستی ادویات فراہم کی جاتی ہیں، ٹیسٹ اور مہنگی ادویات کے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ مریضوں کے بڑھتے شکوے شکایات، انتظامیہ کو نوٹس لینے کی دہائی۔ میں سیف سٹی پروجیکٹ کے دعوے پورے نہ ہو سکے، بیشتر سرکاری مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے موجود نہیں، فوری پولیس رسپانس غیر مؤثر، شہریوں نے جرائم کی روک تھام کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ ناگزیر قرار دیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں کار چور پولیس لائنز کے باہر سے کار لے اڑے، پروفیسر محمد ارشد کی کار چوری، سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے بھی چوروں کو لگام ڈالنے میں کام نہ آ سکے۔ کھرڑیاں والا پولیس کا انوکھا کارنامہ، ایک ہی وقوع کے 2 الگ مقدمات درج، دونوں ایف آئی آرز میں ایک متن، ایک ہی مدعی، ایک ہی جائے وقوع۔ پولیس نے ڈکیتی کا پہلا مقدمہ چند دن قبل بوگس قرار دے کر خارج کیا تھا۔ ڈرگ کورٹ فیصل آباد کے 2 میڈیکل سٹور مالکان کو جرمانے، آخری وارننگ دے دی گئی، بغیر لائسنس اور ممنوعہ ادویات فروخت کرنے پر چالان کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوڑ اسد الرحمان کا شکایت سیل کا دورہ، سائلین کے مسائل سنے، متعلقہ افسران کو داد رسی کی ہدایات جاری کی۔ چنیوٹ میں پاسپورٹ آفس کے باہر ٹاؤٹ مافیا کا راج، فیس جلد جمع کرانے کے نام پر 3000 روپے تک وصولی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے 13 مقدمات درج کرا دیے، 7 افراد گرفتار۔ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈز کے نام پر بڑا فراڈ، انکم سپورٹ اور صحت سہولت کے نام پر سادہ لو شہریوں سے 30 روپے وصولی۔ فیصل آباد میں 2 افراد پکڑے گئے، 5 روز سے مصطفیٰ آباد کے رہائشیوں سے انگوٹھوں کے نشانات لگوا رہے تھے۔ فیسکو ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورکشاپ میں ناقص میٹیریل سے ٹرانسفارمر تیار ہونے کا انکشاف، 50 سے زائد ٹرانسفارمر فیلڈ سے واپس آ گئے، ناقص میٹیریل سے تیار ٹرانسفارمر بار بار خرابی کی وجہ سے بننے لگے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے فیس ڈیفالٹر طلبہ کے لیے بری خبر، اگلے سیمسٹر کی فیسیں جمع نہ کرانے پر رزلٹ روک لیے گئے، طلبہ کو 21 جولائی تک کی مہلت، اساتذہ 24 جولائی تک نتائج جاری کریں گے، فیس جمع نہ ہونے پر طلبہ فیل تصور ہوں گے۔ پی ایچ اے فیصل آباد کی وسائل اور فنڈز کی کمی شہر کی خوبصورتی گہنانے لگی، 50 لاکھ کے فنڈز نہ ملے، پودوں کو پانی نہ لگایا جا سکا، سمندری روڈ پر بھی گرین بیلٹ کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ ٹوبا ٹیکسنگ کا ٹیکو پارک تباہ حال، نصف سامان زنگ آلودہ، گھاس کی جگہ خودرو جھاڑیوں نے لے لی، جھیل بھی سوکھ گئی، شہریوں سے سستی تفریح چھن گئی، حکام سے پارک دوبارہ آباد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کے اختیارات مل گئے، مارٹ سٹور پر 100% حلال اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے اجلاس، ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے اسٹور مالکان کو اجزاء کی جانچ پڑتال کے لیے 7 دن کی مہلت دے دی۔ لالیاں کے ہفتہ وار بازار میں ٹھیکیدار کی دکانداروں سے مبینہ اوور چارجنگ، سرکاری طور پر ریڑھی اور سٹالز کا شیڈیول ریٹ 100، شامیانہ کا 200 روپے مقرر، ٹھیکیدار 300 روپے تک وصول کرنے لگا، دکانداروں کا انتظامیہ کا کارروائی نہ کرنے کا شکوہ۔ جنگ سمیت دیگر اضلاع میں مانسون بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا اندیشہ، محکمہ اسکولز کے سیلابی علاقوں میں اسکولوں کی حفاظتی یقینی بنانے کی ہدایت جاری، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران اور اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران اسکولوں کے دورے کریں گے۔ کورونا ویکسینیشن، فیصل آباد میں 21% شہری اب بھی محکمہ صحت کی پہنچ سے دور، پہلی اور دوسری خوراک کے ساتھ بوسٹر ڈوز بھی لگوانے پر زور، محکمہ صحت کی جانب سے یونین کونسلز کے لیے 21 فوکل پرسنز مقرر۔
कोविड वैक्सीन में डेंगू फैलने का खदशा बढ़ने लगा। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल के कॉलेजेस में सफाई सुथराई और डेंगू मुहिम तेज करने के अहकामात। जिला के तमाम कॉलेज सरबराहान से रिपोर्ट तलब कर ली गई। अब्दुल्ला कॉलोनी फैसलाबाद की 2 बहनें गुर्दों के मर्ज में मुब्तला। सर पर बाप का साया, भाई ना कोई वली वारिस। इलाज मौलजा मुश्किल हो गया। 2 साल से गुर्दे वॉश हो रहे हैं। इलाज के लिए बहनें मसीहा की मुंतजिर। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के 170 एहलकार संगीन बीमारियों में मुब्तला होकर जाँ बाक होने का इंकशाफ। 96 एहलकार दिल का दौरा पड़ने, 29 कैंसर, 19 गुर्दों, 10 हेपेटाइटिस और 5 फेफड़ों के मर्ज से फौत हुए। फैसलाबाद रीजन के 17 एहलकार शामिल। पेट्रोलिंग पुलिस हुकाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। चिनियोट के स्कूलों में बच्चों के दाखिले हिफाजती टीका जांच से मशरूत। बर्थ सर्टिफिकेट के अजरा समेत दीगर सहूलियात पर भी शराइत आयद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अल्ताफ हुसैन की जेर सदारत सख्त इक़दामात का फैसला किया गया। फैसलाबादी कारोबारी बरादरी का बड़ा दंगल। ऐवान सनत और तजारत के इलेक्शन मेंबरान और इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 19 सितंबर को कारपोरेट, 20 सितंबर को एसोसिएट क्लास का इलेक्शन होगा। इलेक्शन मेंबरान में अयूब असलम मंच की जगह राना अकरमुल्लाह का नाम शामिल। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के ओहदेदारान से एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सनतकारों की मुलाकात। सदर राना अब्दुल गफूर ने सेक्टर के मसाइल से आगाह किया। सोलर पर मुंतकिली के लिए आसान कर्ज का मुतालबा किया। जंग के काश्तकार को बड़ी सब्सिडी पर लैंड लीज रेवेन्यूज के फराहमी का मंसूबा। महकमा ज़राअत इस्लाह आपाशी 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगा। मजीद जमीन काश्तकारी के काबिल बनाई जाएगी। बाबा सोने शाह सरकार का 25वां उर्स। बुकवाल फैसलाबाद में कबड्डी मेला सजा। चक 62 की टल्ले वाला टीम को 5 पॉइंट से शिकस्त। पीटीआई रहनुमा जिया आलमदार हुसैन ने हौसला अफजाई की। टूर्नामेंट कराने पर मुंतजमीन को मुबारकबाद दी। फातेह और ड्रॉप टीम को ट्रॉफी और इनामात से नवाजा गया। बड़े स्पोर्ट्स इवेंट कमालिया प्रीमियर लीग का फाइनल क्रिकेट मैच। अंदाल फाइटर्स की कमालिया फॉल्कनर्स को शिकस्त। फॉल्कनर्स 98 रन हदफ हासिल ना कर सके। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 60,000 रुपए नगद इनाम से नवाजा गया। इंटरनेशनल एथलीट साहिबा इसरा की 24वीं सालगिरह। इंटरनेशनल खिलाड़ी फातिमा समेत दीगर खिलाड़ियों और दोस्त अहबाब की मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। फेस्को के डिविजनल अकाउंट ऑफिसर आसिफ अली की 42वीं सालगिरह। दोस्त अहबाब और अजीज़ो अकारिब की मुबारकबाद। लंबी उम्र की दुआएं। और ईद पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों की अब धूम। फैसलाबाद के सिनेमा घरों में भी रश। कायदे आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊंगा फेवरेट।